جب سائنس کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں تاریخ میں ہمارے پاس بھی بڑے سائنسدان تھے. جب فتوحات کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی بڑی جنگیں فتح کی تھیں. بھائی آج تم نے کون سا تیر مار لیا؟ آج جنگ میں بھی انگریز تم سے آگے، آج ٹیکنالوجی میں بھی وہ تم سے آگے، آج علم میں بھی وہ تم سے آگے. جب نماز کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں میرے مولا وہ تھے جو پوری پوری رات نمازیں پڑھتے تھے. سوال یہ ہے تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ جب علی کے فضائل آتے ہیں تو مجمع اٹھ اٹھ کے داد دیتا ہے. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں جب علی اتنی نمازیں پڑھتے تھے آپ کیوں نہیں پڑھتے، کہتے کہاں علی کہاں ہم. بھئی جس بلندی پہ علی تھے اس بلندی پہ علی کا شیعہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ شیعہ بلندی پہ نہیں ہے. آج بھی شیعوں کی تقسیم ہے، پوری دنیا کے شیعہ اٹھا لے کے دے دیے. جن شیعوں نے علی کے نقش قدم پر چلے آئے اور چل رہے ہیں، خدا نے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا اور طاقتیں جھک گئی ہیں اور علی کے شیعہ کا علم بلند ہے. گھر کی چار دیواری میں علی کا نعرہ مارنا اور ہے، لیکن اسرائیل کے بارڈر پر علی کا نام کا نعرہ لگانا اور ہے. جس ملک میں 3% شیعہ تھے، سیریا کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جا کر علی کا علم بلند کرنا، وہاں پہ جا کر اپنے خون کی قربانی دینا یہ اور ہے. کچھ ایسے بھی موصل میں تھے، آپ کو پتا ہوگا 7 گھنٹے میں موصل سے فوجوں کو انہوں نے بھگا دیا تھا. 7 گھنٹے میں 22 کلومیٹر دور تھے میرے 7ویں امام کی قبر سے. 22 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے؟ اگر اسپیڈ سے آئیں تو 22 منٹ بنتے ہیں. اگر وہ شیعہ نہ ہوتے جنہوں نے جان و صرف زبان سے علی کا نام نہیں لیا، انہوں نے بتایا کہ ہم بھی وقت کے مرحب و انتر کو بچھاڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. صرف یہ نہیں کہ زبان سے علی کا نام لیں، لیکن وہ شجاعت علوی ہمارے قلوب میں نہ ہو، وہ شجاعت حسینی ہمارے قلوب میں نہ ہو. آج بھی جس شیعہ نے عملی طور پر بیان دیا وہ دنیا میں کھڑا ہوا ہے اور دشمن سے لڑ رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے. امت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں ایک امت بننا ہے. امت کا مطلب یہ ہے جو عقیدے میں اور عمل میں ایک ہو. جب امت کا عقیدہ اور عمل الگ ہو جائے یہ امت نہیں بن سکتی. پورے کوفے نے خط لکھے تھے میرے آقا حسین بن علی کو. یہ بات یاد رکھیے. اگر جب حر نے میرے مولا کا راستہ روکا تھا تو امام نے کہا تھا خط لکھے ہیں تب آیا ہوں. تو حر نے کہا حسین سارے خط کھولو. میں نے ایک خط بھی نہیں لکھا. تبھی امام نے حر کی بات مانی تھی. تو خط لکھنے والے کیوں ٹوٹے؟ کیونکہ عقیدے اور عمل میں ایک نہیں تھے. یا مسلم نماز پڑھا رہے تھے یا صفیں بچھڑتی گئیں 3-4 لوگوں کے علاوہ کوئی کھڑا نہ رہا، کیونکہ عقیدہ اور عمل الگ الگ تھا. جب تک ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل ایک نہیں ہو جاتا تب تک ہم امت نہیں بن سکتے، اور جب تک امت نہ بنے تب تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چاہے آپ کروڑوں میں ہوں، لیکن جب تک ہم امت واحدہ نہیں بنتے، اور جب امت نہ ہو تو زہرا کے دروازے پہ دروازہ گرتا ہے. جب امت کا عقیدہ ایک نہ ہو تب حسن ابن علی کو جنگ سے واپس جانا پڑتا ہے. جب امت کا عقیدہ ایک نہ ہو تو جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ علی کو دشمن کے حوالے کرنی پڑتی ہے. جب امت ایک نہ ہو تو حسین کا سر کربلا میں قلم ہو جاتا ہے. جب امت ایک نہ ہو تو زینب کی چادر لٹ جاتی ہے. یہ نتیجے ہیں امت نہ بننے کے. آج ضد کی بات نہیں ہے کہ شیعہ سے لڑے اور یہ سمجھے کہ میری کامیابی آپ کی کامیابی نہیں، آپ کی ناکامی ہے. کیونکہ جب آپ امت نہیں ہوں گے تو دشمن ایک ایک کر کے آپ کو مارے گا. نقصان کس کا ہے؟ شیعت کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے. نقصان کس کا ہے؟ امت کا نقصان ہے. یہاں پہ میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے امت کا نقصان کروں، یا ایک شخص اپنی منمانی ماننے کے لیے امت کا نقصان کرے. اور فرمایا جب امت بیمار ہو جاتی ہے، 2 طرح کی بیماریاں. ایک مرتبہ میرا جسم بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا علاج ہو جائے گا. ایک مرتبہ میری روح بیمار ہے، میں کسی روحانی شخصیت کے پاس جاؤں گا، درس اخلاق سننے جاؤں گا تاکہ روح ٹھیک ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے جب امت بیمار ہو جائے
پہلی بات امت کی بیماری ہوتی کیوں ہے, امت بیمار بنتی کیوں ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا امت کی بیماری کی وجہ بتاتے ہیں. امت تب بھی بیمار ہوتی ہے جب امت سے امر بالمعروف ختم ہو جاتا ہے, جب یہ بات ذہنوں سے نکل جاتی ہے مجھے برائی کا اعلان کرنا ہے. جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو وقت کا خلیفہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا ہے. امر بالمعروف نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں, امت خاموشی سے نماز پڑھ رہی ہے. جب امت بیمار پڑ جاتی ہے تو صبح کی نماز کو 4 رکعت میں بدل دیا جاتا ہے, لیکن امت خاموش رہتی ہے. جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو زینب کے سر سے چادر لٹ جاتی ہے, لیکن علی علی کرنے والے وہاں پہ خاموش بیٹھے رہے. توابین کون ہیں؟ یہ اور بات ہے, یہ امام کا کرم تھا کہ امام نے معاف کیا, ورنہ توابین وہی تھے جو دیکھ رہے تھے, رو بھی رہے تھے, لیکن خاموشی اختیار کر کے بیٹھے تھے. جب امت